کازموز از کارل سیگن۔ چھٹا باب، مسافر کہانیاں۔ کیا بہت سی دنیایں موجود ہیں یا صرف ایک ہی دنیا؟ مطالعہ فطرت میں یہ اعلیٰ اور مہذب ترین سوال ہے۔ البرٹ میگنس، 13ویں صدی عیسوی۔ شاید ہم اس غیر دلچسپ کرۂ ارض سے اوپر اٹھیں اور اسے اوپر سے دیکھتے ہوئے اس بات پر غور کریں کہ کیا قدرت نے اپنی تمام تر قدر و قیمت اور آرائش و زیبائش گرد کے اس ایک ذرے پر ہی صرف کر دی ہے؟ تب ہم دور افتادہ ممالک کے مسافروں کی طرح اپنے عرضی گھر کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکنے کے قابل ہوں گے، اور ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہر شے کا درست تخمینہ کیسے لگانا اور اس کی قدر کیسے مقرر کرنی ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے کہ ہماری جیسی زمینوں کا ایک انبوہ کثیر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ آباد بھی ہے، تو ہم اس کو سراہنے پر کم مائل ہوں گے جسے یہ دنیا عظیم کہتی ہے، اور اعلی ظرفی سے اس شغل میلے کی مذمت کریں گے جو افراد کی اکثریت کو بہت عزیز ہے۔ کرسچین ہوئیگنز، سماوی دنیاؤں کی دریافت۔ یہ وہ دور ہے جب انسانوں نے بحر خلا میں جہاز رانی شروع کر دی ہے۔ کیپلری مستدیر یا ٹریجیکٹریز حرکت پر چلنے والے جدید جہاز انسانوں کے بغیر ہیں۔ نامعلوم دنیاؤں کی پڑتال کرنے والے ان نیم ذہین روبوٹوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے۔ بیرونی نظام شمسی میں بھیجی جانے والی مہمات کو کرۂ ارض پر واحد جگہ یعنی ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری یا JPL سے کنٹرول کیا جاتا ہے، جو پیساڈینا، کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ 9 جولائی 1979 کو وائجر 2 نامی ایک خلائی جہاز مشتری کے نظام میں داخل ہوا۔ یہ تقریباً 2 سال تک بین السیاراتی خلا میں جہاز رانی کرتا رہا تھا۔ جہاز کو لاکھوں علیحدہ علیحدہ حصے جوڑ کر بنایا گیا تاکہ کوئی ایک ناکارہ ہو جائے تو باقی اس کا کام سنبھال لیں۔ خلائی جہاز کا وزن 0.9 ٹن یا 1440 کلو گرام اور حجم ایک بڑے رہائشی کمرے جتنا ہے۔ اس کا مشن اسے سورج سے اس قدر دور لے گیا کہ دوسرے خلائی جہازوں کی طرح اسے شمسی توانائی کی قوت سے نہیں چلایا جا سکتا۔ اس کی بجائے وائجر کا انحصار ایک چھوٹے سے نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ہے جو پلاٹونیم کی ایک گولی کے تابکاری انتشار سے سینکڑوں واٹ اخذ کرتا ہے۔ اس کے 3 مجتمع کمپیوٹر اور بیشتر اندرون خانہ وظائف، مثلاً درجہ حرارت کنٹرول کرنے والا نظام، وسط میں متعین ہے۔ یہ کرۂ ارض سے احکامات وصول کرتا اور اپنی تحقیق و تفتیش کو 3.7 میٹر قطر کے بہت بڑے انٹینا کے ذریعے کرۂ ارض پر واپس ریڈیو کے ذریعے بھیجتا ہے۔ اس کے زیادہ تر سائنسی آلات ایک تجزیاتی چبوترے پر ہیں جو اس وقت فوراً مشتری یا اس کے کسی ایک چاند کی طرف رخ کر لیتا ہے جب خلائی جہاز تیزی کے ساتھ ان کے پاس سے گزرتا ہے۔ اس میں الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ طیف پیما، چارجڈ پارٹیکلز اور مقناطیسی میدان اور مشتری سے ریڈیو اخراج ماپنے والے متعدد سائنسی آلات موجود ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مؤثر کارکردگی 2 ٹیلی ویژن کیمروں نے دکھائی جنہیں بیرونی نظام شمسی میں سیاراتی جزیروں کی لاکھوں تصاویر لینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مشتری کے گرد باردار ذرات یا چارجڈ پارٹیکلز کا ایک نظر نہ آنے والا لیکن انتہائی خطرناک اور زبردست توانائی والا خول ہے۔ مشتری اور اس کے چاندوں کو قریب سے بغور دیکھنے اور زحل اور اس سے پرے اپنا مشن جاری رکھنے کے لیے خلائی جہاز کو اس تابکاری پٹی کے بیرونی کنارے میں سے ہو کر گزرنا تھا، لیکن یہ باردار ذرات حساس آلات کو تباہ اور الیکٹرانکس کو بھون کر رکھ سکتے تھے۔ مشتری ٹھوس ملبوں کے ایک حالے میں بھی گھرا ہوا ہے جسے وائجر 1 نے 4 ماہ قبل دریافت کیا اور وائجر 2 کو اس میں سے ہو کر جانا تھا۔ کسی چھوٹے سے پتھر کے ساتھ تصادم بھی خلائی جہاز کو قابو سے باہر کر سکتا تھا۔ اس کا انٹینا زمین پر پیغامات بھیجنے کے قابل نہ رہتا اور ڈیٹا ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا۔ اس حالے کے ساتھ دوچار ہونے سے کچھ پہلے مشن کے کنٹرولر بہت بے چین تھے۔ کچھ خطرات اور ناگہانی صورتحال تھی، لیکن کرۂ ارض پہ موجود انسانوں اور خلا میں روبوٹوں کی ذہانت نے مل کر تباہی سے بچا لیا۔ 20 اگست 1977 کو روانگی کے بعد یہ خلائی جہاز ایک قوسی مستدیر خط حرکت یعنی
آرکنگ ٹریجیکٹری سے سیارچوں کی پٹی سے ہوتا ہوا مریخ کو پیچھے چھوڑ کر مشتری کے نظام میں جانے اور اس سیارے اور اس کے کوئی 14 چاندوں کے پاس سے ہو کر آگے جانے کے لیے بڑھا۔ مشتری سے آگے جانے پر زحل کی قربت کے باعث وائجر کی رفتار بڑھ گئی۔ زحل کی کشش ثقل اسے یورینس کی طرف دھکیلے گی۔ یورینس کے بعد یہ نیپچون کو پیچھے چھوڑتا ہوا نظام شمسی سے باہر نکل کر بین السیاراتی خلائی جہاز بن جائے گا، جس کے مقدر میں ستاروں کے درمیان بحر عظیم میں ہمیشہ کے لیے سرگرداں رہنا ہے۔ تفتیش و دریافت کے یہ سفر اس طویل سلسلے میں تازہ ترین ہے جو انسانی تاریخ سے مخصوص اور اس کا ترہ امتیاز ہے۔ 15ویں اور 16ویں صدیوں میں آپ 14 روز میں اسپین سے ازورز تک سفر طے کر سکتے تھے۔ اب ہمیں کرۂ ارض سے چاند تک کا راستہ طے کرنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ تب بحر اوقیانوس کو عبور کر کے نئی دنیا یعنی امریکہ تک پہنچنے میں چند ماہ لگتے تھے۔ اب اندرونی نظام شمسی کی خلا پار کرنے اور مریخ یا زہرہ پر غوطہ لگانے میں چند ماہ کا عرصہ صرف ہوتا ہے۔ حقیقی اور درست ترین معنوں میں مریخ اور زہرہ ہی ہماری منتظر نئی دنیایں ہیں۔ 17ویں اور 18ویں صدیوں میں آپ 1 یا 2 سال میں ہالینڈ سے چین جا سکتے تھے۔ اب وائجر کو کرۂ ارض سے مشتری تک جانے میں اتنا وقت لگا ہے۔ اس وقت اخراجات مقابلتاً آج سے زیادہ تھے، لیکن ہر 2 صورتوں میں مجموعی خام قومی پیداوار کے 1% سے بھی کم۔ اپنے روبوٹ عملے کے ساتھ ہمارے موجودہ خلائی جہاز سیاروں کی جانب آئندہ انسانی مہمات کے نقیب ہیں۔ 15ویں سے 17ویں صدیوں کے دوران ہماری تاریخ میں ایک اہم موڑ نظر آتا ہے۔ اسی دور میں یہ واضح ہوا کہ ہم اپنے سیارے کے تمام حصوں تک جا سکتے تھے۔ کوئی نصف درجن یورپی قوموں کے دلیر بحری جہاز ہر سمندر میں پھیل گئے۔ ان سفروں کے بہت سے محرکات تھے: حرص، قومی تفاخر، مذہبی تعصب، سائنسی تجسس، قید کی معافیاں، مہم جوئی کی تشنگی اور ایسٹریماڈورا میں موزوں روزگار کی عدم دستیابی۔ ان مہمات میں بہتری کے ساتھ ساتھ برائی زیادہ تھی، لیکن حتمی نتیجے کے طور پر انہوں نے کرۂ ارض کو یکجا، علاقائیت پرستی کو کم، انسانی نوع کو متحد اور ہمارے سیارے اور اپنے بارے میں ہماری معلومات میں زبردست اضافہ کیا۔ 17ویں صدی کی انقلابی ڈچ جمہوریہ کی دریافت اور جہاز رانی کی مہمات کے دور کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اس جمہوریہ نے اسی دور میں طاقتور سلطنت اسپین سے آزادی کا اعلان کیا۔ اس نے اپنے عہد کی کسی بھی دوسری قوم کے مقابلے میں یورپی روشن خیالی کو زیادہ بھرپور طور پر گلے لگایا۔ یہ ایک استدلالی، منظم اور تخلیقی معاشرہ تھا۔ لیکن ڈچ جہاز رانی پر ہسپانوی بندرگاہوں اور بجروں کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے اس چھوٹی سی جمہوریہ کی اقتصادی زندگی کا انحصار تجارتی بحری جہاز بنانے اور ان کے لیے بہت بڑا بیڑا فراہم کرنے پر تھا۔ ایک مشترکہ حکومتی اور نجی ادارے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کمیاب اشیاء دنیا بھر سے لا کر یورپ میں منافع پر فروخت کرنے کے لیے بحری جہاز روانہ کیے۔ ایسے سفر ہی جمہوریہ کی زندگی تھے۔ جہاز رانی کے نقشوں کو ریاستی رازوں کا درجہ دیا جاتا تھا۔ بحری جہاز اکثر و بیشتر مہربند احکامات کے تحت بھیجے جاتے تھے۔ یکایک ڈچ سارے سیارے پر موجود تھے۔ بحر اوقیانوس میں بحیرہ بیرنٹس اور آسٹریلیا میں تسمانیہ کے نام ڈچ بحری کپتانوں کی نسبت سے ہیں۔ یہ مہمات محض تجارتی مقاصد کے لیے ہی نہیں ہوتی تھیں، تاہم افراد انہی کی تھی۔ ان میں سائنسی مہم جوئی کے طاقتور عناصر اور نئی زمین میں نئے نباتات و حیوانات، نئے لوگ دریافت کرنے کا جذبہ بھی موجود تھا، یعنی جستجو علم برائے علم۔ ایمسٹرڈیم ٹاؤن ہال 17ویں صدی کے ہالینڈ کا پر اعتماد اور سیکولر خاکہ پیش کرتا ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے سنگ مرمر بحری جہازوں پر لاد لاد کر لایا گیا۔ اس عہد کے ایک شاعر اور سفارتکار کانسٹانٹائن ہائیگنز نے کہا تھا کہ ٹاؤن ہال نے کوتی یا گوتھک انداز تعمیر کے بھینگے پن اور بدبختی کو زائل کر دیا۔ ٹاؤن ہال میں ایٹلس کا مجسمہ آسمانوں کو اٹھائے ہوئے آج بھی موجود ہے، کوکبی جھرمٹوں سے مزین۔ اس کے نیچے تلوار لہراتا ہوا اور ترازو بردار جسٹس موت اور تعزیر کے درمیان کھڑا، اور تاجروں کے دیوتاؤں طمع
و حسد کو پاؤں تلے کچل رہا ہے۔ ڈچ اقتصادیات کا انحصار نجی منافع پر تھا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ جانتے تھے کہ منافع کے لیے بے لگام جد و جہد قوم کی روح کے لیے خطرہ تھی۔ ایٹلس اور جسٹس کے نیچے ٹاؤن ہال کے فرش پر ایک کم مجازی علامت نظر آتی ہے۔ یہ 17ویں صدی کے اواخر یا 18ویں صدی کے اوائل کا پچی کاری سے بنایا گیا مغربی افریقہ سے بحر الکاہل تک کا نقشہ ہے۔ ساری دنیا ہالینڈ کی قلم رو تھی، اور اس نقشے پر ڈچ نے اپنے علاقے کو صرف قدیم لاطینی نام بیلجیم کے تحت خوشکن انکساری کے ساتھ ظاہر کیا۔ سال میں متعدد بحری جہاز دنیا کے گرد آدھے راستے تک کا سفر کرتے تھے۔ انہوں نے افریقہ کے مغربی ساحل کے نیچے، جسے وہ ایتھوپیائی سمندر کہتے تھے، سے ہو کر افریقہ کے جنوبی ساحل کے ارد گرد مڈغاسکر کی آبناؤں میں اور ہندوستان کے مغربی کونے سے آگے تک جہاز رانی کی، اور مصالحوں کے جزیرے موجودہ انڈونیشیا پر خصوصی توجہ دی۔ وہاں سے کچھ مہماتی سفر نیو ہالینڈ نامی زمین تک کیے گئے، جس کا موجودہ نام آسٹریلیا ہے۔ چند ایک سفر ملاکا کی آبناؤں کے راستے فلپائن سے آگے چین تک کیے گئے۔ 17ویں صدی کے وسط کی ایک تحریر سے ہم یہ جانتے ہیں کہ کوٹ نیدرلینڈ کے یونائٹڈ پراونسز کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے عظیم تاتاری شہنشاہ چین چیم کے لیے ایک سفارت خانہ اینڈ کوٹ موجود تھا۔ ڈچ شہری، سفیر اور بحری کپتان پیکنگ کے شاہی شہر میں ایک تہذیب کے روبرو حیرت کے مارے آنکھیں پھیلائے کھڑے تھے۔ تب کے بعد یا اس سے پہلے کبھی بھی ہالینڈ اتنی بڑی عالمی طاقت نہیں بنی جتنی اس وقت ہوا کرتی تھی۔ اپنی زیر کی بل پر زندہ رہنے پہ قانے اس چھوٹے سے ملک کی خارجہ پالیسی میں مضبوط امن پسندانہ عنصر شامل تھا۔ غیر بنیاد پرستانہ آراء کے لیے اس کی رواداری کا باعث یہ ان دانشوروں کے لیے ایک جنت تھی جو یورپ میں کہیں بھی سینسرشپ اور سوچ پر پابندی سے بھاگ کر آتے تھے۔ کافی حد تک اسی طور امریکہ نے 1930 کی دہائی کے وسط میں نازیوں کے زیر تسلط یورپ سے دانشوروں کی ہجرت سے بے انتہا فائدہ اٹھایا۔ لہٰذا 17ویں صدی کا ہالینڈ عظیم یہودی فلسفی اسپینوزا، جس کا آئنسٹائن بھی متعارف تھا، ریاضی اور فلسفہ کی تاریخ میں ایک مرکزی شخصیت رینے ڈیکارٹ، ہیملٹن، ایڈمز، فرینکلن اور جیفرسن پر مشتمل فلسفیانہ رجحانات رکھنے والے انقلابیوں کے گروپ کو متاثر کرنے والے سیاسی سائنسدان جان لاک کا گھر تھا۔ اس سے پہلے یا بعد میں ہالینڈ کبھی بھی فنکاروں اور سائنسدانوں، فلسفیوں اور ماہرین ریاضی کے درخشاں ستاروں کی کہکشاں سے ذیشان نہیں ہوا۔ یہ ریمبرانٹ، ورمیئر اور فرانس ہال جیسے استاد مصوروں، خوردبین کے موجد لیون ہک، بین الاقوامی قانون کے بانی گروٹیس اور انعطاف روشنی کا قانون دریافت کرنے والے ولبرڈ نیسیلیس کا دور تھا۔ آزادی فکر کو بڑھاوا دینے کی ڈچ روایت کے مطابق یونیورسٹی آف لائیڈن نے گلیلیو نامی ایک اطالوی سائنسدان کو پروفیسری کی پیشکش کی، جسے کیتھولک چرچ نے تشدد و اذیت کی دھمکی دے کر اپنے اس کافرانہ نظریے سے توبہ کرنے پر مجبور کیا تھا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، نہ کہ سورج زمین کے گرد۔ ہالینڈ کے ساتھ گلیلیو کے مضبوط بندھن تھے۔ اس کی پہلی فلکیاتی دوربین ڈچ نمونے کی چھوٹی دوربین کی بہتر صورت ہی تھی۔ اس دوربین کی مدد سے گلیلیو نے شمسی دھبوں، زہرہ کے مرحلہ وار ادوار، چاند کے گڑھے اور مشتری کے 4 بڑے چاند دریافت کیے، جنہیں اب اس کی نسبت سے گلیلین سیارچے یا گیلیلین مونز کہا جاتا ہے۔ گلیلیو نے کلیسا کی جانب سے ملنے والی اذیتوں کے بارے میں سن 1615 میں گرینڈ ڈچس کرسٹینا کے نام خط میں لکھا تھا۔ جیسا کہ عالیہ حضرت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے افلاک میں بہت سی ایسی چیزیں دریافت کی ہیں جنہیں میرے دور سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ ان چیزوں کے انوکھے پن کے ساتھ ساتھ تعلیمی فلسفیوں میں عام طور پر متفقہ طبیعیاتی نظریات سے تضاد کی وجہ سے پیدا ہونے والے نتائج نے زیادہ تر کلیسائی کی خاصی تعداد کو میرے خلاف مشتعل کر دیا ہے کہ جیسے میں نے قدرت کو بے ترتیب کرنے اور سائنسوں کو الٹنے کے لیے ان چیزوں کو خود اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا۔ لگتا ہے وہ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ معلوم سچائیاں فنون کی تحقیق، ترویج
اور ترقی کی مہمیز لگاتی ہے۔ اینڈ کوٹ۔ ہالینڈ بطور بحری طاقت اور ہالینڈ بطور فکری اور ثقافتی مرکز کے درمیان مضبوط تعلق تھا۔ بحری جہازوں کی بہتری نے ہر قسم کی ٹیکنالوجی کی ہمت افزائی کی۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ ایجادات کرنے پر انعامات دیے جاتے تھے۔ ٹیکنالوجیکل ترقی کے لیے ہر ممکن آزادانہ جستجو علم کی ضرورت تھی۔ اس لیے ہالینڈ دیگر زبانوں میں لکھی ہوئی کتابوں کے تراجم اور کسی بھی جگہ پر جلا وطن کی جانے والی کتابیں شائع کرنے کی اجازت دے کر یورپ میں سرکردہ پبلشر اور کتب کا فروخت کار بن گیا۔ غیر ملکی سرزمینوں میں مہمات اور نرالے معاشروں کے ساتھ مڈبھیڑ نے تساہل کو جھنجھوڑا۔ اس وقت کی مقبول دانش پر نظر ثانی کرنے کے لیے اہل فکر کو دعوت مبارزت دی اور یہ دکھایا کہ ہزاروں سال سے درست تسلیم کیے جانے والے تصورات، مثلاً جغرافیہ کے بارے میں، بنیادی طور پر غلط تھے۔ کسی بھی اور قوم کی نسبت ڈچ جمہوریہ میں عوام کا سب سے زیادہ اقتدار ایک ایسے دور میں قائم تھا جب زیادہ تر دنیا میں بادشاہوں اور شہنشاہوں کی حکومتیں تھیں۔ معاشرے کے کھلے پن اور ذہنی زندگی کے لیے اس کی حوصلہ افزائی، اس کی مادی خوشحالی اور نئی دنیایں کھوجنے اور استعمال میں لانے کے لیے اس کی وابستگی نے انسانی مہم جوئی میں ایک پرمسرت اعتماد پیدا کیا۔ یہ تحقیقی روایت اس امر حقیقت کی وجہ بھی ہے کہ آج کے دور میں بھی ہالینڈ نے اپنے ممتاز ماہرین فلکیات کی وجہ سے کہیں زیادہ آمدنی حاصل کی ہے۔ ان ماہرین فلکیات میں جیرارڈ پیٹر کوئپر بھی شامل تھا، جو 1940 اور 1950 کی دہائیوں میں دنیا کا واحد کل وقتی سیاراتی ماہر فلکی طبیعیات تھا۔ اس دور میں زیادہ تر پیشہ ور ماہرین فلکیات کے خیال میں یہ موضوع کم از کم تھوڑا سا رسوا کن تھا۔ لوویل کی تجاوزات نے اس کو آلودہ کر دیا۔ میں کوئپر کا شاگرد بننے کے لیے احسان مند ہوں۔ میرے خیال میں یہاں کوئپر جو ہے، یہ کوئپر بیلٹ جو ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ I think it's named after him۔ اٹلی میں گلیلیو نے دیگر دنیاؤں کی موجودگی کا اعلان کیا اور جورڈانو برونو نے دیگر صورتہائے حیات کا خیال پیش کیا تھا۔ اس کی خاطر انہیں شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہالینڈ میں ان دونوں پر یقین رکھنے والے کرسٹین ہوئیگنز نامی ماہر فلکیات پر کرم نوازیوں کی بارش کر دی گئی۔ اس کا باپ کانسٹنٹائن ہوئیگنز اس دور کا بہت بڑا سیاستدان، ادیب، شاعر، مغنی، موسیقار، انگریزی کے مشہور شاعر جان ڈن کا مترجم اور قریبی دوست، اور ایک قدیم طرز کے بہت بڑے خاندان کا سربراہ تھا۔ کانسٹنٹائن نے مصور روبنز کی بہت تعریف کی اور ریمبرانڈٹ وان رائن نامی ایک نوجوان آرٹسٹ کو دریافت کیا جس کی تخلیقات میں وہ گاہے بگاہے دکھائی دیتا ہے۔ ڈیکارٹ نے اپنی پہلی ملاقات کے بعد اس کے بارے میں لکھا، مجھے یقین نہیں آتا کہ صرف ایک دماغ میں اتنا کچھ موجود ہو سکتا ہے اور وہ خود کو ان سب کے ساتھ اس قدر بہتر انداز میں آشنا کر سکتا ہے۔ ہوئیگنز کا گھر دنیا بھر کی چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ دوسری قوموں کے ممتاز مفکر اکثر مہمان ہوتے تھے۔ اس ماحول میں پرورش پا کر نوجوان کرسٹیان ہوئیگنز زبانوں، ڈرائنگ، قانون، سائنس، انجینئرنگ، ریاضی اور موسیقی میں بیک وقت ماہر ہو گیا۔ اس کی دلچسپیاں اور عقیدت مندیاں بہت وسیع تھیں۔ اس نے کہا، دنیا میرا ملک اور سائنس میرا مذہب ہے۔ روشنی اس دور کا بنیادی تصور تھا۔ آزادی، سوچ، مذہب اور جغرافیائی دریافت کی روشن خیالی کا استعارہ۔ اس دور کی پینٹنگز، خصوصاً ورمیئر کے نفیس کام میں سرایت کر جانے والی روشنی، اور سائنسی تحقیق کا ایک مقصد بننے والی روشنی، مثلاً ان اطاف کے بارے میں سنیل کا مطالعہ، لیون ہک کا دوربین ایجاد کرنا اور ہوئیگنز کا اپنا روشنی کی امواج کا نظریہ، یہ تمام سرگرمیاں باہم منسلک تھیں اور ان کا مظاہرہ کرنے والے افراد آزادانہ طور پر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ورمیئر کا گھر اندر سے جہاز رانی کے متعلق اشیاء اور دیواری نقشوں سے بھرا پڑا تھا۔ خوردبین ڈرائنگ روم کی انوکھی چیزیں تھیں۔ لیون ہک ورمیئر کی زمینداری کا مختار تھا اور ہوف وک میں ہائیگنز کے گھر اکثر بطور مہمان آتا رہتا تھا۔ لیون ہک کے خوردبین ان مہذب عدسوں سے ارتقاء پذیر ہوئی جنہیں بزاز کپڑے کا معیار جانچنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کی مدد سے
اس نے پانی کی ایک بوند میں پوری کائنات دریافت کی، جرثومے جن کو اس نے حیوانچے کہا اور انتہائی خوبصورت خیال کیا۔ اولین خوردبینوں کی تیاری میں ہائیگنز نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا اور ان کی مدد سے خود بھی متعدد دریافتیں کیں۔ لیون ہک اور ہائیگنز انسانی تولیدی سیل دیکھنے والے پہلے اشخاص تھے۔ یہ سیل ہی انسانی تولید کو سمجھنے کی بنیادی شرط ہے۔ یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ ابالنے سے ناقابل تولید ہو جانے والے خوردبینی نامیاتی اجسام کس طرح آہستہ آہستہ نمو پاتے ہیں، ہائیگنز نے تجویز پیش کی کہ وہ اس قدر چھوٹے ہیں کہ ہوا میں تیر سکتے ہیں اور پانی میں جگمگاہٹ پیدا ہونے پر اپنی تولید کرتے ہیں۔ لہٰذا اس نے خودرو پیدائش کا ایک متبادل قائم کیا۔ یہ نظریہ کہ حیات خمیر اٹھتے ہوئے انگوروں کے رس یا سڑے بسے گوشت میں پہلے سے موجود زندگی پر انحصار کیے بغیر پیدا ہو سکتی ہے۔ 2 صدیوں بعد یعنی لوئی پاسچر کے دور تک ہائیگنز کا اندازہ درست ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ مریخ پر حیات کے لیے وائکنگ کی تلاش کے ڈانڈے ماضی میں لیون ہک اور ہائیگنز کے ساتھ ملائے جا سکتے ہیں۔ وہ دونوں بیماری کے نظریہ جراثیم کے موجد بھی ہیں، یعنی جرم تھیوری آف ڈیزیز، لہٰذا جدید طب کے مورے سے اعلیٰ بھی ہوئے، لیکن ان کے ذہن میں کوئی عملی مقاصد موجود نہیں تھے۔ وہ ایک ٹیکنالوجیکل معاشرے میں محض دفع الوقتی کے لیے کام کر رہے تھے۔ ابتدائی 17ویں صدی کے ہالینڈ میں بنائی جانے والی خوردبین اور دوربین نے انسانی بصارت کو بہت خفیف اور بہت بڑی قلمرو میں وسعت دی۔ خلیوں اور کہکشاؤں میں ہمارے مشاہدات اسی زمان و مکان میں شروع ہوئے تھے۔ کرسٹیان ہائیگنز کو فلکیاتی دوربینوں کے عدسے پیسنے اور پالش کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے خود بھی ایک 5 میٹر لمبی دوربین بنائی۔ اس دوربین کی مدد سے اس کی دریافتوں نے ہی انسانی ہنرمندی کی تاریخ میں اس کا مقام یقینی بنایا۔ ایرٹیستنیز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی اور سیارے کا حجم ماپنے والا وہ پہلا شخص تھا۔ اسی نے سب سے پہلے یہ اندازہ لگایا کہ وینس مکمل طور پر بادلوں میں ملفوف ہے۔ اس کے علاوہ وہ مریخ کی سطح پر خط و خال کا نقشہ بنانے والا بھی پہلا شخص تھا، اور سیارے کی گردش کے ساتھ ان خط و خال کے ظاہر اور غائب ہونے کا مشاہدہ کر کے اس نے سب سے پہلے اس بات کا تعین کیا کہ مریخ کا دن بھی ہمارے دن کی طرح تقریباً 24 گھنٹے کا ہے۔ وہ یہ شناخت کرنے والا بھی پہلا شخص تھا کہ زحل کے گرد حلقوں کا ایک نظام ہے جو کسی بھی جگہ پر سیارے سے مس نہیں ہوتے، اور وہ ٹائٹن کا دریافت کنندہ بھی تھا جو کہ زحل کا اور جیسا کہ اب ہمیں معلوم ہوا ہے نظام شمسی کا بھی سب سے بڑا چاند ہے۔ غیر معمولی دلچسپی اور توقعات کی دنیا، ان میں سے بیشتر دریافتیں اس نے 20 سے 30 سال کی عمر کے درمیان کی۔ وہ علم نجوم کو بے عقلی بھی خیال کرتا تھا۔ ہائیگنز یہیں پر ہی بس نہیں ہو گیا۔ جہاز رانی کے لیے طول البلاد کا تعین کرنا اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ عرض البلد کا تعین ستاروں کی مدد سے بآسانی کر لیا جاتا تھا۔ جنوب میں آپ جتنا آگے جائیں گے اتنے ہی زیادہ جنوبی کواکبی جھرمٹ نظر آئیں گے، لیکن طول البلد کے لیے وقت کا بالکل درست حساب رکھنے کی ضرورت تھی۔ جہاز میں بالکل درست وقت بتانے والی ایک گھڑی آپ کے وطن کی بندرگاہ کا وقت بتاتی ہے۔ سورج کا طلوع و غروب جہاز کا مقامی وقت بتاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان فرق کی مدد سے آپ طول البلد کا اندازہ کرتے ہیں۔ ہائیگنز نے پینڈولم گھڑی ایجاد کی۔ قبل ازیں گلیلیو اس کا اصول دریافت کر چکا تھا، جسے چاہے پوری کامیابی کے ساتھ نہ سہی اس وقت عظیم بحر کے بیچ میں مقام کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کی کوششوں نے فلکیاتی اور دیگر بحری گھڑیوں میں بے مثال درستگی کو متعارف کروایا۔ اس نے چکردار توازنی سپرنگ ایجاد کیا جو آج بھی گھڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میکانیات مثلاً مرکز گریز قوت کا حساب لگانے میں اور پانسوں کے کھیل کا مطالعہ کر کے نظریہ اضافت میں بنیادی حصہ ڈالا۔ اس نے ہوائی پمپ کو ترقی دی جسے بعد میں کان کنی کی صنعت میں انقلاب برپا کرنا تھا، اور جادو کی لالٹین بھی بنائی جو سلائیڈ پروجیکٹر کی مورے سے اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بارودی انجن ایجاد کیا جس نے ایک اور مشین یعنی بھاپ کے انجن کی ترقی پر اثر ڈالا۔
ہائیگنز اس بات پر بہت شاداں تھا کہ ہالینڈ میں عام لوگ بھی کوپرنیکس کے اس نظریے کو قبول کرتے تھے کہ کرۂ ارض سورج کے گرد گھومتا ہوا ایک سیارہ ہے۔ اس نے کہا کہ در حقیقت ان کے علاوہ سب ماہرین فلکیات نے تسلیم کیا جو کچھ کم فہم یا محض انسانی اقتدار کی نافذ کردہ توہمات پرستی کے زیر اثر تھے۔ زمانہ وسطیٰ کے عیسائی مفکر یہ دلیل پیش کرنے کے بڑے شائق تھے کہ چونکہ افلاک دن میں ایک بار کرۂ ارض کا چکر لگاتے تھے، اس لیے وہ اپنی وسعت میں بمشکل ہی لامحدود ہو سکتے تھے، لہٰذا دنیاؤں کی لامحدود تعداد یا بہت بڑی تعداد یا ایک اور دنیا کا ہونا بھی ناممکن تھا۔ آسمان کی حرکت کی بجائے زمین کی گردش کی دریافت نے زمین کے انوکھے پن اور کہیں اور بھی زندگی کے امکانات ہونے کے لیے اہم اشارے دیے۔ دوسرے سورجوں کے گرد دوسری دنیاؤں کی ایک بہت بڑی تعداد، یقیناً لامحدود، محو گردش ہونے کا تصور واضح کرنے والا پہلا شخص جارڈانو برونو لگتا ہے، لیکن دیگر کا خیال ہے کہ دنیاؤں کی کثرت کا تصور کوپرنیکس اور کیپلر کے تصورات کے فوراً بعد پیدا ہوا۔ 17ویں صدی کے اوائل میں رابرٹ میرٹن نے کہا تھا کہ سورج کی مرکزیت کا مفروضہ ہی دیگر سیاراتی نظاموں کے انبوہ کثیر پر دلالت کرتا ہے، اور یہ استرداد قفیہ بثبوت حماقت ریڈکٹیو ایڈ ابسرڈم کی قسم کی دلیل ہے، یعنی مسئلے کا استرداد اس کے منطقی نتائج سے پہنچنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک دلیل پیش کی جو کبھی افسردہ کن لگتی ہوگی۔ اگر آسمان ایسے ہی ناقابل موازنہ بڑے پن والا ہوتا جس میں کوپرنیکس والے دیو رہتے تھے، اتنا وسیع اور بے شمار ستاروں سے بھرپور ہوتا کہ اس کی وسعت لامحدود ہے، تو ہم نے یہ فرض کیوں نہیں کیا کہ آسمان میں نظر آنے والے وہ بے شمار ستارے مخصوص متعین مرکزوں والے سورج ہی ہوں گے، کہ ان کے بھی ایسے ہی ماتحت سیارے ہیں جیسے سورج کے گرد ابھی تک رقصاں ہیں، اور اس طرح نتیجتاً لامحدود آباد دنیائیں بھی موجود ہیں۔ رکاوٹ کس بات کی؟ اگر ایک مرتبہ اس کی اجازت دے دی جائے جو کیپلر اور دیگر زمین کی حرکت کے بارے میں کہتے تھے، تو یہ اور ایسی اور بھی گستاخ اور بہادر کوششیں، حیرت انگیز ظاہری تناقضات اور استدلال پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن زمین حرکت کرتی ہے۔ میرٹن اگر آج زندہ ہوتا تو اسے لامحدود آباد دنیاؤں کا نتیجہ تسلیم کرنا پڑتا۔ ہائیگنز اپنے نتیجے سے دستبردار نہیں ہوا، اس نے اسے بخوشی گلے لگا لیا۔ خلا کے سمندر سے پار ستارے دوسرے سورج ہیں، لیکن اپنے نظام شمسی کے حوالے سے اندازہ لگاتے ہوئے ہائیگنز نے منطق پیش کی کہ ان ستاروں کے اپنے سیاراتی نظام ہوں گے اور ان میں سے متعدد آباد بھی ہو سکتے ہیں۔ کوٹ: کیا ہمیں ان سیاروں کو وسیع و عریض صحراؤں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھنا چاہیے اور انہیں ان تمام مخلوقات سے محروم کر دیں جو اپنے الوہی معمار کی نشاندہی کرتی ہیں؟ خوبصورتی اور وقار میں انہیں زمین سے کم تر درجہ دینا ایک نہایت نامناسب بات ہے۔ اینڈ کوٹ۔ کچھ اور لوگ بھی ایسی ہی آراء رکھتے تھے۔ یہ خیالات ایک فتح مندانہ عنوان کی حامل غیر معمولی کتاب میں پیش کیے گئے: افلاکی دنیاؤں کی دریافت، سیاروں میں دنیاؤں کے مکینوں، نباتات و پیداوار کے بارے میں قیاسات۔ یہ کتاب سن 1690 میں ہائیگنز کی وفات سے کچھ عرصے پہلے ہی ترتیب دی گئی تھی۔ زار پیٹر اعظم سمیت بہت سو نے اس کی تعریف کی۔ پیٹر اعظم نے ہی اسے روس میں شائع ہونے والی مغرب کی پہلی سائنسی پیداوار کا درجہ دلوایا۔ کتاب کا زیادہ تر حصہ سیاروں کی نوعیت یا ماحولیات کے بارے میں ہے۔ نفاست کے ساتھ شائع کیے گئے پہلے ایڈیشن میں ہمیں سورج اور دیوقامت سیاروں مشتری اور زحل کی پیمائش نظر آتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ کافی چھوٹے ہیں۔ کتاب میں زمین کے بعد زحل کا ایک نقش بھی ہے۔ ہمارا سیارہ ایک چھوٹا سا دائرہ ہے۔ ہائیگنز نے بھی کافی حد تک دوسرے سیاروں کے ماحول اور باشندوں کے بارے میں 17ویں صدی کے ماحول اور باشندوں جیسا تصور ہی پیش کیا۔ اس نے سوچا کہ سیارے والوں کا سارا جسم اور ہر حصہ ہم سے بالکل مختلف ہونا بہت مزے کا خیز رائے ہے۔ وہاں پر ہماری شکل و صورت کے علاوہ کسی اور طرح کی استدلالی ہستی کا آباد ہونا ناممکن ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ عجیب و غریب نظر آئیں تو پھر بھی دلکش ہو سکتے ہیں،
لیکن اس کے بعد اس نے یہ دلیل پیش کی کہ وہ بہت زیادہ عجیب و غریب نہیں ہوں گے، لازماً ان کے ہاتھ پاؤں اور سیدھی چال ہوگی کہ ان کے پاس فن تحریر اور علم ہندسہ ہوگا، اور یہ کہ مشرق کے 4 گلیلین سیارچے مشتریائی سمندروں میں جہاز رانی کرنے والے ملاحوں کو مدد مہیا کرنے کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہائیگنز اپنے عہد میں زندہ تھا، ہم میں سے کون نہیں ہے۔ اس نے اپنا مذہب سائنس ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد دلیل پیش کی کہ سیارے ضرور آباد ہیں، ورنہ خدا انہیں بلا مقصد نہ بناتا۔ چونکہ وہ ڈارون سے پہلے کا تھا، اس لیے غیر ارضیاتی حیات کے بارے میں اس کے اندازے ارتقائی عمل کے پس منظر سے آری ہیں، لیکن وہ مشاہداتی بنیادوں پر جدید کائناتی پس منظر سے کافی قریب تر بات کہنے کے قابل تھا۔ کوٹ: کائنات کی عظیم وسعت کے لیے ہمارے پاس کیسی حیرت انگیز اور زبردست اسکیم ہے، اتنے سارے سورج، اتنی ساری زمینیں، اور ان میں سے ہر ایک اتنی بہت سی جڑی بوٹیوں، درختوں اور حیوانات سے بھرپور، اتنے زیادہ سمندروں اور پہاڑوں کے ساتھ سجی ہوئی۔ اور جب ہم نے وشال فاصلے اور ستاروں کی بلندی پر غور کیا تو ہماری حیرت اور مدح سرائی میں کتنا اضافہ ہوا۔ اینڈ کوٹ۔ وائجر خلائی جہاز انہی بحری مہمات اور کرسٹیان ہائیگنز کی سائنسی اور اندازے قائم کرنے کی روایت کا سلسلہ ہے۔ وائجر ستاروں کے لیے روانہ ہونے والی بادبانی کشتیاں ہیں، اور ان دنیاؤں کو ڈھونڈنے کے لیے عازم سفر جن سے ہائیگنز کی خاصی واقفیت اور محبت تھی۔ کئی صدیاں پہلے کی ان مہمات کے ساتھ واپس آنے والی چیزوں میں ایک اہم شے مسافروں کی کتھائیں تھیں، یعنی انجانی زمینوں اور اندیکھی مخلوقات کی کہانیاں جنہوں نے ہماری قوت تحریر کو ولولہ دیا اور آئندہ مہمات کا جذبہ پیدا کیا۔ وہاں فلک پوش پہاڑوں، اژدہوں اور سمندری بلاؤں، کھانے کے لیے روزمرہ استعمال کے طلائی برتنوں، ایک جنگلی جانور جس کی ناک کی جگہ پر ایک بازو تھا، پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان عقائد کے جھگڑوں کو بے وقوفی خیال کرنے والے لوگوں، ایک کالے پتھر کا جو جل گیا، سرکٹے انسانوں کا جن کا منہ چھاتی پہ تھا، اور درختوں پر اگنے والی بھیڑوں کا ذکر تھا۔ ان میں سے کچھ کہانیاں سچی اور کچھ جھوٹی تھیں، کچھ میں سچائی کا عنصر موجود تھا، لیکن مسافروں یا راویوں نے غلط سمجھا اور مبالغے سے کام لیا۔ مثلاً والٹیر یا جاناتھن سوئفٹ کے اختیار تحریر میں آنے پر ان تذکروں نے اس تنگ نظر دنیا پر نظر ثانی پر مائل کرتے ہوئے یورپی معاشرے کے سامنے ایک نیا پس منظر اجاگر کیا۔ جدید وائجر بھی مسافر کتھائیں لے کر واپس آئے۔ ایک بلوریں کرے کی طرح بکھری ہوئی دنیا، ایک کرہ جس کی سطح ایک قطب سے لے کر دوسرے قطب تک مکڑی کے جالوں جیسی کسی شے میں ملفوف ہے، آلو کی شکل جیسے چھوٹے چھوٹے چاند، زیر سطح سمندر والی دنیا، ایک دھرتی جس کی بو خراب انڈے جیسی اور دیکھنے میں پیتزا کی ٹکیا جیسا ہے، اور جہاں پگھلا ہوا سلفر اور آتش فشاں خلا میں براہ راست دھواں چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے سیارے کو بے قدر کر دینے والا مشتری سیارہ اتنا بڑا کہ اس کے اندر 1000 کرۂ ارض سما جائیں۔ گلیلین سیارچوں میں سے ہر ایک تقریباً عطارد جتنا بڑا ہے۔ ہم ان کا حجم اور جسامت ماپ کر ان کی کثافت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ان کی اندرونی حالت کے بارے میں کچھ علم ہوتا ہے۔ ہم نے جانا کہ اندرونی 2 سیارچوں ایو اور یوروپا کی کثافت ایک چٹان جتنی ہے۔ بیرونی 2 یعنی گینیمیڈ اور کیلسٹو کی کثافت ان کی نسبت کہیں کم ہے۔ چٹان اور برف کی درمیانی سی کرۂ ارض پر چٹانوں کی طرح ان 2 بیرونی چاندوں کے اندر برف اور چٹانوں کے ملغوبے میں تابکار معدنیات کا شائبہ ضرور موجود ہوگا جو ان کے گرد و نواح کو گرم کرتا ہے۔ اربوں سال سے اکٹھی کی ہوئی اس حرارت کے لیے کوئی مؤثر راہ نہیں ہے کہ یہ سطح تک پہنچے اور خلا میں نکل جائے، اور گینیمیڈ اور کیلسٹو کے اندر تابکاری ضرور ان کے برفیلے اندرون کو پگھلا دیتی ہے۔ ہم نے ان چاندوں میں پگھلی ہوئی برف اور پانی کے زیر سطح سمندروں کی پیش بینی کی۔ گلیلین سیارچوں کی سطحوں کو قریب سے دیکھے جانے سے قبل ہی یہ اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوں گے۔ جب ہم نے وائجر کی نگاہوں کے توسط سے انہیں قریب سے دیکھا تو اس پیشین گوئی کی توثیق ہو گئی۔ وہ آپس میں مشابہت نہیں رکھتے۔ ہم نے آج تک جتنی بھی دنیائیں دیکھی ہیں وہ ان سب سے قطعی مختلف ہیں۔ وائجر 2 خلائی جہاز کبھی زمین پر واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کی سائنسی تحقیقات
اس کی داستانی دریافتیں، اس کی مسافر کتھائیں واپس آتی ہیں۔ 9 جولائی 1979 کو بطور مثال لیں۔ پیسیفک معیاری وقت 8.04 پر ہمیں ایک نئی دنیا کی اولین تصاویر کرۂ ارض پر موصول ہوئیں۔ اس دنیا کا نام ایک پرانی دنیا کے نام پر یوروپا رکھا گیا۔ بیرونی نظام شمسی سے ایک تصویر ہم تک کیسے پہنچ جاتی ہے؟ مشتری کے گرد مدار میں گردش کرتے ہوئے یوروپا پر سورج کی روشنی پڑ کر واپس خلا میں منعکس ہوتی ہے، جہاں یہ وائجر کے ٹیلی ویژن کیمروں کے فاسفورس سے ٹکراتی اور یوں شبیہ پیدا کرتی ہے۔ وائجر کے کمپیوٹر اس شبیہ کو پڑھنے کے بعد 50 کروڑ کلومیٹر کے بے پناہ فاصلے پر واقع کرۂ ارض کے مرکزی اسٹیشن کی ریڈیائی دوربین میں ریڈیو کرتے ہیں۔ ایک اسٹیشن اسپین میں، دوسرا جنوبی کیلیفورنیا کے موہاوی صحرا اور تیسرا آسٹریلیا میں ہے۔ 1979 کے ماہ جولائی کی صبح کو آسٹریلیا والے اسٹیشن کا رخ مشتری اور یوروپا کی جانب تھا۔ اس اسٹیشن نے کرۂ ارض کے مدار میں موجود ایک مواصلاتی سیارچے کے ذریعے اطلاعات جنوبی کیلیفورنیا کو نشر کی، جہاں اسے مائکرو ویو نشری ٹاورز کے ذریعے جیٹ پروپلشن لیبارٹری کے کمپیوٹر میں بھیجا گیا۔ اس لیبارٹری میں ان کا نتیجہ حاصل کیا گیا۔ تصویر بنیادی طور پر ایک اخباری تار برقی تصویر ہے، شاید 10 لاکھ علیحدہ علیحدہ نقطوں سے بنی ہوئی، جن میں سے ہر نقطے کی سرمئی رنگ میں مختلف کیفیت ہے۔ یہ نقطے اتنے نزدیک ہیں کہ کچھ دور سے دیکھنے پر نظر نہیں آتے، ہم صرف ان کا مجموعی تاثر دیکھتے ہیں۔ خلائی جہاز سے موصولہ اطلاعات اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ ہر نقطے کو کتنا تاریک یا روشن ہونا ہے۔ پروسیسنگ کے بعد ان نقطوں کو گراموفون ریکارڈ جیسی ایک مقناطیسی ڈسک پر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ مشتری کے نظام میں وائجر 1 کی لی ہوئی تقریباً 18,000 تصاویر اسی طرح مقناطیسی ڈسکوں پر محفوظ ہیں اور تقریباً اتنی ہی وائجر 2 کی۔ انجام کار روابط اور نشریات کی حیرت انگیز حتمی پیداوار چمکدار کاغذ کے ایک پتلے سے ٹکڑے پر لی گئی۔ یوں 9 جولائی 1979 کو انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ عجیب و غریب یوروپا کی شبیہ بنا کر اس کی جانچ پڑتال کی گئی۔ ان تصاویر میں ہمیں جو کچھ نظر آیا وہ قطعی حیران کن تھا۔ وائجر 1 نے پہلے 3 گلیلین سیارچوں کی شاندار شبیہیں حاصل کی تھیں، لیکن یوروپا کی نہیں۔ اس کی نزدیک سے تصاویر لینے کا کام وائجر 2 کے لیے رہ گیا۔ ان تصویروں میں ہمیں صرف چند کلومیٹر چوڑی چیزیں نظر آئیں۔ پہلی نظر میں یہ جگہ اس نہری جال کی طرح بالکل نہیں لگتی جو لوول نے مریخ کی سجاوٹ تصور کیا تھا اور جن کے بارے میں خلائی گاڑیوں کی تحقیقات نے ہمیں بتایا کہ ان کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔ ہم نے حیرت کے عالم میں یوروپا پر آڑی ترچھی اور کوسی لکیروں کا ایک الجھا ہوا جال دیکھا۔ کیا ابھری ہوئی لکیریں پہاڑی سلسلے ہیں؟ کیا نیچے دبی ہوئی لکیریں آبریزیں ہیں؟ یہ کیسے بنی ہے؟ کیا وہ ایک تعمیری نظام کا حصہ ہیں جنہیں شاید ایک پھیلتے یا سمٹتے ہوئے سیارے کی ٹوٹ پھوٹ نے پیدا کیا؟ کیا ان کا تعلق کرۂ ارض پر سطحی ساختی تبدیلیوں سے ہے؟ مشتریائی نظام کے دیگر سیارچوں پر وہ کیا روشنی ڈالتی ہیں؟ دریافت کے وقت زبردست ٹیکنالوجی نے انگشت بدنداں کر دیا تھا، لیکن یہ ایک اور آلے یعنی انسانی دماغ پر منحصر تھا کہ وہ ان سے کیا نتائج اخذ کرتا ہے۔ لکیروں کے یولیدہ جال کے باوجود یوروپا ایک بلیڈ کے گیند جتنا ہموار ظاہر ہوا۔ تصادمی گڑھوں کی عدم موجودگی کی وجہ شاید حرارت اور گڑھے پر برف کی سطح بن جانا ہوگی۔ لکیریں دراڑیں یا جھریاں ہیں، ان کی اصلیت کے بارے میں مشن کے کافی عرصہ بعد بھی بحث جاری ہے۔ اگر وائجر میں انسانی عملہ موجود ہوتا اور کپتان روزنامچہ رکھتا تو وائجر 1 اور 2 کے واقعات کو ملا کر اس میں کچھ یوں اندراجات ہوتے۔ دن 1، آلات اور سامان کے متعلق کافی پریشانی کے بعد جو غلط کام کرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، ہم کامیابی کے ساتھ سیاروں اور ستاروں کی جانب طویل سفر پر کیپ کناورل سے اوپر اٹھے۔ دن 2، سائنسی تختی کار پلیٹ فارم کو سہارا دینے والی چوب کو براجمانے میں کچھ مسائل درپیش ہیں۔ اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو ہماری زیادہ تر تصاویر اور سائنسی اعداد و شمار ضائع ہو جائیں گے۔ دن 13، ہم نے پیچھے دیکھا ہے اور خلا میں 2 اکٹھی دنیاؤں کے طور پر کرۂ ارض اور چاند کی اولین تصویر لی، ایک خوبصورت جوڑا۔ دن 150،
انجنوں نے راستے کے دوران مستدیری تصحیح یعنی ٹریجیکٹری کریکشن کے لیے فائر کیا۔ دن 170 معمول کے وظائف بے واقعہ چند ماہ۔ دن 185 کامیابی کے ساتھ مشتری کی تصاویر لی گئیں۔ دن 207 چوب یعنی بوم کا مسئلہ دور ہو گیا، لیکن مرکزی ریڈیو ٹرانسمیٹر کی ناکامی۔ ہم نے ٹرانسمیٹر کو بدل دیا ہے، اگر یہ بھی ناکام ہو گیا تو کرۂ ارض پر کبھی ہماری آواز دوبارہ سنائی نہیں دے گی۔ دن 215 ہم نے مریخ کا مدار عبور کیا، سیارہ خود سورج کی دوسری طرف ہے۔ دن 295 ہم شہاب ثاقب کی پٹی میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر کئی بہت بڑے بڑے لڑھکتے ہوئے پتھر ہیں، خلا میں مچھلیوں کے جھنڈ اور ساحلی پتھر۔ بیشتر کی نشاندہی پہلے سے نہیں کی گئی، ہمیں ٹکراؤ سے بچ کر نکل جانے کی توقع ہے۔ دن 475 ہم شہاب ثاقب کی مرکزی پٹی میں سے بحفاظت نکل آئے، بچ جانے پر خوش۔ دن 570 مشتری آسمان میں واضح ہو رہا ہے۔ کرۂ ارض پر کسی بھی بہت بڑی دوربین کے مقابلے میں یہاں ہم زیادہ باریک تفصیلات سمجھنے کے قابل ہیں۔ دن 615 مشتری کے عظیم موسمی نظام اور بدلتے ہوئے بادل ہمارے سامنے خلا میں گھوم رہے ہیں۔ ہم مبہوت رہ گئے۔ سیارہ بہت زیادہ بڑا ہے، اگر باقی تمام سیاروں کو یکجا کر دیا جائے تب بھی اس کی جسامت ان سے دگنی ہے۔ کوئی پہاڑ، وادیاں، آتش فشاں دریا وغیرہ موجود نہیں، نہ ہی فضا اور زمین کے درمیان کوئی حدود ہے۔ کثیف گیس اور بہتے ہوئے بادلوں کا ایک وسیع و عریض سمندر، ایک بے سطح دنیا۔ مشتری کی سطح پر ہمیں نظر آ سکنے والی ہر شے آسمان میں تیر رہی ہے۔ دن 630 مشتری پر موسم بدستور قابل نظارہ ہے۔ یہ دیوقامت دنیا اپنے محور کے گرد 10 گھنٹوں سے کم وقت میں ایک مرتبہ گھومتی ہے۔ اس کی فضائی تبدیلیوں کا باعث تیز گردش، سورج کی روشنی اور اس کے اندرون سے بلبلوں کی صورت میں اوپر اٹھتی ہوئی حرارت ہے۔ دن 640 بادلوں کی اشکال بہت امتیازی اور ذوق برق ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں وین گو کی ستاروں بھری رات یا ولیم بلیک یا ایڈورڈ فچ کی تخلیقات یاد آ گئیں، لیکن بہت تھوڑی۔ کسی آرٹسٹ نے ایسے کبھی پینٹ نہیں کیا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اپنے سیارے سے باہر نہ گیا تھا۔ کرۂ ارض میں پھنسے ہوئے کسی مصور نے کبھی اتنی عجیب و غریب اور پیاری دنیا کا تصور نہیں کیا۔ ہم نے مشتری کے رنگین ہالوں اور حلقوں کا قریبی مشاہدہ کیا۔ سفید ہالوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بالائی بادل ہیں، غالباً امونیا کے کرسٹلز۔ نسواری رنگت والی پٹیاں زیادہ گہری اور گرم جگہیں ہیں جہاں فضا پرسکون ہے۔ نیلی جگہیں بدیہی طور پر اوپر چھائے ہوئے بادلوں کے گہرے سوراخ ہیں جن میں سے ہمیں صاف آسمان نظر آتا ہے۔ ہمیں مشتری کے سرخی مائل نسواری رنگ کی وجہ معلوم نہیں۔ شاید یہ فاسفورس یا سلفر کی کیمیا کے باعث ہے۔ شاید اس کی وجہ تیز رنگوں والے پیچیدہ نامیاتی مالیکیول ہیں جو سورج کی الٹرا وائلٹ روشنی سے مشتریاتی فضا میں میتھین، امونیا اور پانی میں تقسیم ہونے اور مولیکولر ٹکڑے دوبارہ جڑنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس صورت میں مشتری کے رنگ ہمیں کرۂ ارض پر 4 ارب سال قبل کے ان کیمیائی واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے نتیجے میں ارتقاء حیات ہوا ہوگا۔ دن 647 عظیم سرخ دھبا۔ گیس کا ایک عظیم ستون ملحقہ بادلوں کی بلندی تک پہنچ رہا ہے، اتنا بڑا کہ اس میں کوئی نصف درجن کرۂ ارض سما جائیں۔ شاید یہ منظر میں پیدا یا بہت گہرائی میں مرتکز ہوتے ہوئے پیچیدہ مالیکیولز کی وجہ سے سرخ ہے۔ یہ 10 لاکھ سال پرانا عظیم طوفان بھی ہو سکتا ہے۔ دن 650 آمنا سامنا، حیرتوں کا ایک دن۔ صرف ایک آلے یعنی ضیائی تقطیب پیما فوٹو پولری میٹر کے نقصان پر ہم نے مشتری کی دھوکے باز تابکاری پٹی کو کامیابی کے ساتھ پار کر لیا۔ ہم نے دائرے کا میدان عبور کیا اور مشتری کے نو دریافت شدہ ہالوں کے کسی پتھر یا ریزے سے تصادم نہیں ہوا۔ تابکار پٹی کے وسط میں رہنے والی ایک چھوٹی سی سرخ مستطیل دنیا ایملیتھیا، رنگ برنگے ایو، یورپا کے لکیردار نقوش، گینی میڈ کے مکڑی کے جالوں جیسے خط و خال اور کیلسٹو پر عظیم رنگدار نشیب کی زبردست تصاویر اتاری گئیں۔ ہم نے کیلسٹو کے گرد چکر لگایا اور سیارے کے معلوم چاندوں میں سب سے باہر والے مشتری 13 کے مدار سے گزرے۔ اب ہم باہر کی طرف جانے کے پابند ہیں۔
دن 662۔ ذراتی اور میدانی سراغ رساں آلات کے مطابق ہم مشتری کی تابکار پٹیوں میں سے نکل آئے ہیں۔ سیارے کی کشش ثقل نے ہماری رفتار میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ بالآخر ہم مشتری سے آزاد ہو کر دوبارہ خلا میں جہاز رانی کر رہے ہیں۔ دن 874۔ ستارے کینوپس پر ایک آلے کا نقصان۔ کواکبی جھرمٹوں کی حکمت میں بحری جہاز کا پتوار، یہ ہمارا بھی پتوار ہے، کیونکہ یہ خلا کی تاریکی میں جہاز کا رخ بدلنے اور بحر کائنات کے اس انجانے حصے میں سے اپنی راہ تلاش کرنے کے لیے لازمی ہے۔ کینوپس آلہ دوبارہ حاصل کر لیا گیا۔ لگتا ہے کہ بصری پابندیوں نے الفا اور بیٹا ستاروں کو کینوپس کے ساتھ گڑبڑا دیا ہے۔ کال کی اگلی منزل، یہ نیکسٹ پورٹ آف کال کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے۔ کال کی اگلی منزل، 2 سال بعد زحل کا نظام۔ وائجر کی واپس بھیجی ہوئی مسافر کتھاؤں میں مجھے زیادہ دلچسپی سب سے اندرونی گیلیلین سیارچے ایو میں کی جانے والی دریافتوں میں ہے۔ وائجر سے پہلے ہم ایو کے متعلق کچھ عجیب و غریب معلومات رکھتے تھے۔ ہم اس کی سطح پر چند ایک خط و خال کا ہی فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ یہ سرخ ہے، بے انتہا سرخ، مریخ سے بھی زیادہ، شاید نظام شمسی میں سب سے زیادہ سرخ شے۔ کئی سالوں کے دوران اس پر کچھ تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئی، انفرا ریڈ روشنی میں اور شاید اس کی ریڈار انعطافی خصوصیات میں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جزوی طور پر مشتری کے ارد گرد ایو کے مداری مقام پر ایٹموں، سلفر، سوڈیم اور پوٹاشیم کی ایک بہت بڑی بالو شاہی شکل کی کنات ہے، کسی نہ کسی طرح ایو کا کھویا ہوا مادہ۔ جب وائجر اس دیو قامت چاند کے پاس پہنچا تو ہمیں ایک ایسی رنگ برنگی سطح نظر آئی جو پورے نظام شمسی میں اور کہیں نہ تھی۔ ایو شہاب ثاقب کی پٹی سے نزدیک ہے۔ یہ لازماً اپنی تمام عمر کے دوران گرتے ہوئے پتھروں سے جا بجا پچکا ہوا ہوگا، تصادمی گڑھے ضرور بنے ہوں گے۔ آیو پر کوئی ایسا انتہائی تیز عمل بھی ہوگا جو گڑھوں کو مندمل کرنے یا بھرنے میں بے پناہ مستعد ہے۔ یہ عمل فضائی نہیں ہوگا، کیونکہ آیو کی اپنی کم کشش ثقل کے باعث اس کا بیشتر کرۂ ہوا نکل کر خلا میں چلا گیا۔ یہ عمل بہتا ہوا پانی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی سطح کہیں زیادہ ٹھنڈی ہے۔ کچھ ایک جگہیں آتش فشاں چوٹیوں سے مشابہ ہیں، لیکن ان کے بارے میں یقین سے کہنا مشکل ہے۔ وائجر کو بالکل ٹھیک طور پر خط مستدیر یعنی ٹریجیکٹری میں رکھنے کی ذمہ دار وائجر نیویگیشن ٹیم کی ایک رکن لنڈا مور ایو کے کنارے کی بہتر تصویر لینے کے لیے مسلسل ایک کمپیوٹر پر کام کر رہی تھی، تاکہ ستاروں کو اس کے پس منظر میں دکھایا جا سکے۔ وہ ششتر رہ گئی۔ اس نے سیارچے کے اس مقام سے تاریکی میں ایک روشن قلغی نما چیز ابھرتے ہوئے دیکھی جہاں آتش فشاں موجود ہونے کا شبہ تھا۔ وائجر نے کرۂ ارض کے علاوہ کہیں اور پہلا زندہ آتش فشاں دریافت کر لیا تھا۔ اب ہم ایو پر 9 بڑے آتش فشاؤں کے متعلق جانتے ہیں جو گیس اور ملبہ اگلتے ہیں۔ ان کے علاوہ سینکڑوں، شاید ہزاروں کی تعداد میں ایسے آتش فشاں بھی معلوم ہیں جو معدوم ہو گئے۔ رنگا رنگ سطح کے اوپر قوس کی صورت میں ابلتا آتش فشاں، پہاڑوں کے پہلوؤں میں بہتا ہوا ملبہ تصادمی گڑھوں کو بھرنے کے لیے ضرورت سے بھی زیادہ ہے۔ ہم ایک تازہ سیاراتی منظر دیکھ رہے ہیں، تازہ پکی ہوئی سطح۔ گلیلیو اور ہائیگنز کا یہ کیسا اعجاز تھا۔ سٹیٹن پیل اور اس کے معاونین نے آیو کے چاندوں کی دریافت سے پہلے ہی ان کی پیش بینی کر لی تھی۔ انہوں نے اس مد و جزر کا حساب کتاب لگایا جو قریبی چاند یوروپا اور سیارے مشتری کے اکٹھے جھٹکے سے آیو کی ٹھوس اندرونی سطح میں کھینچ یا پل سے ابھرتا ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ آیو کے اندر والی چٹانیں تابکاری کی بجائے اس مد و جزر سے پگھلی ہوئی ہوں گی اور آیو کا زیادہ تر اندرون مائع کی حالت میں ہوگا۔ اب یہ کافی درست نظر آتا ہے کہ آیو کے آتش فشاں سطح کے نیچے موجود مائع سلفر کا سمندر باہر اگل رہے ہیں جو پگھل کر سطح کے نزدیک مرتکز ہو گیا۔ جب ٹھوس سلفر کو پانی کے نقطۂ کھولاؤ سے کچھ زیادہ حرارت دی جائے، تقریباً 115 ڈگری سینٹی گریڈ تک، تو وہ پگھل کر رنگ تبدیل کر لیتا ہے۔ درجہ حرارت جتنا زیادہ ہوگا، رنگت بھی اتنی گہری ہوگی۔ اگر پگھلی ہوئی سلفر کو فوراً ٹھنڈا کیا جائے تو یہ پہلے والی رنگت میں واپس آ جاتی ہے۔
آیو پر ہمیں دکھائی دینے والے رنگدار نقوش اس صورتحال سے قریبی مشابہت رکھتے ہیں جس میں ہم پگھلی ہوئی سلفر کے دریاؤں اور دھاروں کو آتش فشاؤں کے منہ سے باہر بہتا ہوا تصور کرتے ہیں۔ آتش فشاں کے دہانے کے پاس کالا سلفر، گرم ترین قریب ہی موجود سرخ اور نارنجی اور وسیع و عریض میدان فاضل اخراج کے باعث زرد سلفر سے ڈھکے ہوئے۔ آیو کی سطح مہینوں کے پیمانہ وقت میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس کے نقشے کرۂ ارض پر موسمیاتی رپورٹوں کی طرح باقاعدہ اور متواتر جاری کرنا پڑتے تھے۔ مستقبل میں آیو کی سطح پر تحقیق کرنے والوں کو اس سے چوکنا رہنا پڑے گا۔ وائجر نے آیو کی مہین اور پتلی فضا کو بنیادی طور پر سلفر ڈائی آکسائڈ پر مشتمل پایا، لیکن یہ مہین فضا ایک مفید مقصد پورا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ محض اتنی موٹی ہوگی کہ مشتری کی اس تابکار پٹی میں موجود شدید تار برقی ذرات سے سطح کو بچا لے جس میں آیو خود موجود ہے۔ رات کے وقت درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ کثیف ہو کر ایک قسم کے سفید کوہرے کی صورت اختیار کر لیتی ہوگی۔ تب برقی ذرات سطح کو تیاگ دیتے ہوں گے اور غالباً رات گزارنے کے لیے تھوڑا سا زیر سطح چلے جانا ہی عقل مندی ہوگی۔ آیو کی آتش فشاں کلغیاں اس قدر بلندی تک جاتی ہیں کہ اپنے ایٹموں کو مشتری کے گرد خلا میں براہ راست خارج کر دینے کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ بہت بڑی بالو شاہی کی شکل والے ایٹموں کے اس حالے کا ممکنہ ذریعہ آتش فشاں ہے جو مدار میں آیو کے مقام میں مشتری کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ایٹم مشتری کی جانب مخروطی چکر کی شکل میں درجہ بدرجہ بڑھتے ہوئے اندرونی چاند ایملیتھیا پر چھا جاتے ہوں گے، اور شاید یہی اس کی سرخی مائل رنگت کی وجہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کئی تصادموں اور تکثیفوں کے بعد آیو سے گیس کی صورت میں خارج ہونے والا مادہ مشتری کے حلقہ دار نظام میں شامل ہو جاتا ہو۔ اس صفحے کے اندر اب تک تقریباً 10 غلطیاں ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ مشتری پر انسان کی طبعی موجودگی کا تصور کرنا کہیں زیادہ مشکل ہے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل بعید میں اس کی فضا میں مستقل تیرتے ہوئے غباروں والے شہروں کے بارے میں فرض کرنا تکنیکی امکان ہے۔ آیو یا یوروپا کی قریبی اطراف سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی اور تغیر پذیر دنیا بہت سا آسمان گھیرے ہوئے ہے، نہ طلوع ہوتی ہے نہ غروب، کیونکہ نظام شمسی میں تقریباً ہر سیارچہ اس کے سیارے کی جانب ایک مستقل رخ کیے رکھتا ہے، جیسے کرۂ ارض کے لیے چاند۔ مشتریائی چاندوں کے بارے میں مستقبل کی انسانی تحقیق کے لیے مشتری سیارہ مسلسل جوش و جذبے کا ذریعہ ہوگا۔ جب نظام شمسی ستاروں کی درمیانی گیس اور گرد سے آزاد ہوا، جو مشتری نے زیادہ تر ایسا مادہ حاصل کر لیا جو بین السیاراتی خلا میں نہیں نکلا تھا بلکہ سورج سے اندر کی طرف گر پڑا۔ اگر مشتری کی جسامت اب کے مقابلے میں کئی درجن گنا زیادہ ہوتی تو اس کا اندرونی مادہ تھرمو نیوکلیئر ری ایکشنز یعنی مرکزائی تعامل کا شکار ہو جاتا اور مشتری اپنی ہی روشنی سے چمکنے لگتا۔ سب سے بڑا سیارہ ایک ناکام ستارہ ہے، پھر بھی اس کے اندرونی درجہ حرارت اتنے کافی بلند ہیں کہ یہ سورج سے حاصل کردہ توانائی سے دگنی توانائی فراہم کرتا ہے۔ طیف کے انفرا ریڈ حصے میں مشتری کو ایک ستارہ تسلیم کرنا بھی درست ہو سکتا ہے۔ اگر یہ دکھائی دینے والی روشنی کا ستارہ ہوتا تو آج ہم دوہرے نظام انجم میں رہ رہے ہوتے، یعنی بائنری سٹار سسٹم میں رہ رہے ہوتے۔ آسمان میں 2 ستاروں کی وجہ سے رات شاذ و نادر ہی آتی۔ مجھے یقین ہے کہ کہکشاں بھر میں لا تعداد نظام ہائے شمسی میں ایسا عموماً ہوتا ہے۔ ہم بلا شبہ حالات کو خوبصورت اور قدرتی خیال کرتے ہیں۔ مشتری کے بادلوں سے نیچے بہت گہرائی میں اوپر چھائی ہوئی فضائی لہروں کا وزن اتنے بلند دباؤ پیدا کرتا ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ کرۂ ارض پر ان کی مثال نہیں ملتی۔ اتنے زبردست دباؤ کہ الیکٹران ہائیڈروجن کے ایٹموں میں سے نچڑ گئے اور مائع دھاتی ہائیڈروجن کا ایک شاندار مرکب پیدا ہوا۔ یہ طبیعی حالت آج تک کرۂ ارض پر حاصل نہیں ہو سکی۔ اس بارے میں کچھ توقع ہے کہ دھاتی ہائیڈروجن معتدل درجہ حرارت میں بالا موصل یا سپر کنڈکٹر ہوتا ہے۔ اگر یہ کرۂ ارض پر تیار کیا جا سکے تو الیکٹرانکس میں انقلاب آ جائے گا۔
کرۂ ارض کے فضائی دباؤ کے مقابلے میں 30 لاکھ گنا زائد دباؤ والے مشتری کے اندرون میں دھاتی ہائیڈروجن کے ایک بہت بڑے تاریک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن مشتری کے عین مرکز میں پتھر اور لوہے کا ایک گولہ ہوگا۔ دباؤ کے لحاظ سے کرۂ ارض نما دنیا جو اس سب سے بڑے سیارے کے مرکز میں ہمیشہ کے لیے چھپ گئی۔ مشتری کے اندرون والی دھات میں برقیاتی کرنٹس شاید سیارے کے انتہائی وسیع مقناطیسی میدان جو نظام شمسی میں سب سے بڑا ہے اور اس سے وابستہ پھنسے ہوئے الیکٹرانز اور پروٹونز کی پٹی کا ماخذ ہوں گے۔ چارجڈ ذرات یعنی چارجڈ پارٹیکلز شمسی آندھی سے خارج ہوتے ہیں اور مشتری کا مقناطیسی میدان یعنی میگنیٹک فیلڈ انہیں قابو میں کر کے تیز رفتار کر دیتا ہے۔ ان کی بہت بڑی تعدادیں بادلوں سے اوپر پھنسی ہوئی ہیں اور انہیں اس وقت تک ایک قطب سے دوسرے تک جانے کی سزا ہے جب تک ان کا واسطہ کسی بہت بلند مقام فضائی مالیکیول سے نہ پڑ جائے اور تابکار پٹی میں سے نکل نہ جائیں۔ آیو کا مدار مشتری سے اس قدر نزدیک ہے کہ یہ اس شدید تابکاری کے اندر سے ہو کر گزرتے ہوئے چارجڈ پارٹیکلز کے فوارے سے پیدا کرتا ہے، جو جواب میں ریڈیو توانائی کے زبردست بھڑاکے کرتا ہے۔ I guess it means radio bursts۔ وہ آیو کی سطح پر عمل بریدگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہوں گے۔ کرۂ ارض پر موسمیاتی پیشگوئیوں کے مقابلے میں مشتری سے ریڈیو بھڑاکوں کی پیشگوئی آیو کے مقام کا حساب لگا کر کہیں زیادہ قابل اعتبار طور پر کی جا سکتی ہے۔ 1950 یعنی ریڈیو فلکیات کے ابتدائی ایام میں یہ دریافت حادثتاً ہو گئی تھی کہ مشتری ریڈیو اخراج کا ذریعہ ہے۔ برنارڈ برک اور کینتھ فرینکلن نامی دو امریکی نوجوان ایک نو تعمیر شدہ اور اس وقت تک کی حساس ترین ریڈیو دوربین سے آسمان کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ انہیں کائناتی ریڈیو پس منظر کی تلاش تھی، یعنی ہمارے نظام شمسی سے دور پرے کے ریڈیو ماخذ۔ وہ ایک شدید اور انجانے ماخذ کو دیکھ کر حیران رہ گئے، جس کا تعلق کسی واضح ستارے، کواکبی جھرمٹ یا کہکشاں کے ساتھ نظر نہیں آتا تھا۔ مزید برآں اس نے دور دراز ستاروں کے حوالے سے درجہ بدرجہ اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری میں حرکت کی جو کوئی دور افتادہ جسم کر سکتا تھا۔ دور کی کائنات سے متعلق جدول میں اس سب کی کوئی مثال توجیہ نہ ڈھونڈ سکنے کے بعد ایک روز وہ رصد گاہ سے باہر نکلے اور یہ دیکھنے کے لیے ننگی آنکھ کے ساتھ آسمان پر نظر ڈالی کہ کیا وہاں پر کوئی دلچسپ امر ہے یا نہیں۔ تھوڑا غور کرنے پر انہیں عین اسی جگہ پر ایک غیر معمولی روشن شے نظر آئی جسے انہوں نے جلد ہی پہچان لیا کیونکہ یہ سیارہ مشتری تھا۔ یہ اتفاقی دریافت سائنس کی تمام تاریخ میں بے مثال ہے۔ وائجر 1 کی مشتری کے ساتھ روبروئی سے پہلے میں ہر شام کو اس دیو قامت سیارے کو آسمان میں ٹمٹماتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے 10 لاکھ سال تک اس کے نظارے سے لطف اٹھایا، اور روبروئی کی شام کو وائجر کے بھیجے ہوئے ڈیٹا کا مطالعہ کرنے کے لیے JPL کی طرف جاتے ہوئے میں نے سوچا کہ مشتری اب پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ اس کی حیثیت آسمان میں روشنی کے ایک نقطے سے بدل کر تحقیق شدہ اور جانے ہوئے مقام کی ہو جائے گی۔ مشتری اور اس کے چاند ایک طرح سے مصغر یا مائکرو نظام شمسی اور خوشنما دنیائیں ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھائیں گی۔ اجزائے ترکیبی میں اور متعدد دیگر حوالوں سے زحل بھی مشتری جیسا ہے، لیکن بہت چھوٹا۔ یہ 10 گھنٹے میں ایک مرتبہ گردش کرتے ہوئے رنگ برنگی استوائی دھاریوں کی نمائش کرتا ہے۔ بہرحال یہ مشتری کی رنگین دھاریوں جتنی واضح نہیں۔ مشتری کے مقابلے میں اس کا مقناطیسی میدان اور تابکار زور اور پورے کرے کے گرد دائروں یا حلقوں کا زیادہ خوبصورت مجموعہ موجود ہے، اور اسے درجن بھر یا زائد سیارچے گھیرے میں بھی لیے ہوئے ہیں۔ زحل کے 2 چاندوں میں سے زیادہ باعث دلچسپی ٹائٹن لگتا ہے، جو پورے نظام شمسی میں سب سے بڑا لیکن حقیقی کرۂ ہوا والا واحد چاند ہے۔ نومبر 1980 میں وائجر 1 کی ٹائٹن کے ساتھ روبروئی سے پہلے اس کے بارے میں ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر اور دل ترسانے والی تھیں۔ اس پر پائی جانے والی واحد غیر مبہم معلوم گیس
میتھین یا CH4 تھی جسے GP کوئپر نے دریافت کیا۔ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ روشنی میتھین کو زیادہ پیچیدہ ہائیڈرو کاربن مالیکیولز اور ہائیڈروجن میں تبدیل کرتی ہے۔ ہائیڈرو کاربنز ٹائٹن پر ہی ہوں گے اور لیس دار نسواری مائل نامیاتی روغن سطح کو کچھ اس طرح ڈھانپے ہوئے ہیں جس طرح کرۂ ارض پر ارتقاء حیات کے تجربات میں ایک روغن نے بوتل کی دیواروں کو دھندلا دیا تھا۔ ہلکے وزن والی ہائیڈروجن گیس ٹائٹن کی کمزور کشش ثقل کے باعث بلو آف کہلانے والے ایک تیز عمل کے ساتھ خلا میں فوراً نکل گئی ہوگی اور اپنے ساتھ میتھین و دیگر فضائی اجزائے ترکیبی کو بھی لے گئی، لیکن ٹائٹن کا فضائی دباؤ کم از کم مریخ سیارے جتنا زیادہ ہے۔ بلو آف واقع ہونے کا امکان نظر نہیں آتا۔ شاید وہاں پر کچھ بنیادی اور ابھی تک کوئی غیر دریافت شدہ فضائی اجزائے ترکیبی مثلا نائٹروجن موجود ہیں جو فضا کا اوسط مولیکولر وزن اتنا رکھتے ہیں کہ بلو آف کی نوبت نہیں آتی، یا شاید بلو آف واقع ہو رہا ہے لیکن فضا میں گم ہو جانے والی گیسوں کی جگہ پر سیارچے کے اندرون سے نکلنے والی گیسیں بھر جاتی ہیں۔ ٹائٹن کی مقداری کثافت اتنی کم ہے کہ وہاں ضرور پانی اور دیگر برفوں کی غالباً میتھین سمیت ایک وسیع مقدار ہوگی جو اندرونی حرارت کے باعث نامعلوم شرحوں سے خارج ہوتی ہے۔ دوربین کے ذریعے ٹائٹن کا مشاہدہ کرنے پر ہم نے ایک واضح طور پر سرخی مائل تھالی سی دیکھی۔ کچھ مشاہدہ کرنے والوں نے تھالی کے اوپر تغیر پذیر سفید بادلوں کی خبر دی۔ میتھین کرسٹلز کے بادل ہونا قرین قیاس ہے، لیکن سرخی مائل رنگت کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹائٹن کے بیشتر طالب علم متفق ہیں کہ پیچیدہ نامیاتی مالیکیول قریب ترین وضاحت ہیں۔ سطح کا درجہ حرارت اور فضائی دباؤ ابھی تک زیر بحث ہیں۔ وہاں پر فضائی گرین ہاؤس تاثر کی وجہ سے سطح کا درجہ حرارت بڑھنے کا ایک اشارہ ملتا ہے۔ اس کی سطح اور فضا میں نامیاتی مالیکیولز کی کثرت سے ٹائٹن بے مثال اور غیر معمولی طور پر نظام شمسی سے اپنائیت کا حامل ہے۔ دریافت کی سابق مہمات کی تاریخ بتاتی ہے کہ وائجر اور دیگر خلائی جہازوں کے تحقیقاتی مشن اس جگہ کے متعلق ہماری معلومات میں انقلاب بپا کر دیں گے۔ یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ ٹائٹن پر تو اب اسپیس کرافٹ لینڈ بھی کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں کافی انفارمیشن JPL اور ناسا کی ویب سائٹس پر موجود ہے۔ یہ کتاب 70 کی دہائی میں لکھی گئی تھی، تو اس وقت یہ سارے جو پروجیکٹ تھے ڈرائنگ بورڈ پر ہوں گے اس وقت جب کارل سیگن یہ باتیں کر رہا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ ٹائٹن کے بادلوں میں ایک وقفے کے اندر سے زحل اور اس کے حلقوں کی ایک جھلک دیکھ سکیں جن کا زرد پیلا رنگ بیچ میں حائل فضائی وجہ سے پھیکا ہے۔ چونکہ نظام زحل کا سورج سے فاصلہ زمین کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے، اس لیے ٹائٹن پر سورج کی روشنی اس کا 1% ہوگی جس کے ہم یہاں عادی ہیں۔ وہاں کا درجہ حرارت بہت بڑے فضائی گرم خانہ تاثر کے باوجود پانی کے نقطۂ انجماد سے کہیں نیچے ہوگا، لیکن وافر نامیاتی مادہ، سورج کی روشنی اور شاید آتش فشانی گرم مقامات کی وجہ سے ٹائٹن پر حیات موجود ہونے کا امکان سر دست رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کافی مختلف ماحول میں حیات بھی کرۂ ارض سے یقیناً کافی مختلف ہوگی۔ ٹائٹن پر حیات کی حمایت میں کوئی مضبوط شہادت موجود نہیں ہے، اس کا محض امکان ہے۔ ہم ٹائٹن کی سطح پر آلاتی خلائی گاڑیاں اتارے بغیر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ زحل کے حلقوں کے انفرادی ذرات پر غور کرنے کے لیے ہمیں ان کے نزدیک پہنچنا ہوگا، کیونکہ ذرات بہت چھوٹے ہیں۔ کوئی 1 میٹر چوڑائی والے برف کے گولے، ٹکڑے اور چھوٹے چھوٹے لڑکھڑاتے ہوئے چپٹے گلیشیئر۔ ان کا برف پر مشتمل ہونا ہمیں اس لیے معلوم ہے کیونکہ ان حلقوں میں سے منعطف ہونے والی سورج کی روشنی کی طیفی خصوصیات تجربہ گاہ میں برف پر کیے گئے تجربات سے میل کھاتی ہیں۔ ایک خلائی گاڑی میں ذرات کے نزدیک جانے کے لیے ہمیں رفتار آہستہ کرنا ہوگی تاکہ ہم ان کی زحل کے گرد چکر لگانے کی رفتار یعنی تقریباً 45,000 میل فی گھنٹہ کے ساتھ حرکت کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ذرات والی رفتار کے ساتھ ہی حرکت کرتے ہوئے خود بھی زحل کے مدار میں آنا ہوگا۔
تبھی ہم انہیں محض دھبوں یا رنگدار دھاریوں کی بجائے انفرادی حالت میں دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ زحل کے گرد حلقہ دار نظام کی بجائے صرف ایک ہی بہت بڑا سیارچہ کیوں نہیں؟ کوئی ذرہ زحل سے جتنا قریب ہوگا اس کی گردشی رفتار بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ کیپلر کا تیسرا قانون۔ اندرونی ذرات بیرونی ذرات کے پاس سے بہتے ہوئے گزر رہے ہیں، جیسے گزرگاہ ہمیشہ بائیں طرف ہوتی ہے۔ بائیں ہمہ یہ سارا مجموعہ زحل کے گرد 20 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے محو حرکت ہے۔ دو قریبی ذروں کی تقابلی رفتار بہت کم، صرف کوئی چند سینٹی میٹر فی منٹ ہے۔ ذرات اس متعلقہ ریلیٹو حرکت کے باعث باہمی کشش ثقل سے کبھی اکٹھے جڑ نہیں سکتے۔ جو ہی وہ اس کی کوشش کریں تو ان کی تھوڑی سی مختلف رفتاریں انہیں علیحدہ کر دیتی ہیں۔ اگر حلقے زحل سے اس قدر قریب نہ ہوتے تو یہ اثر اتنا زیادہ مضبوط نہ ہوتا اور ذرات برف کے گولے اور انجام کار سیارچوں کی صورت اختیار کرتے ہوئے ہم نموئی یا ایکریٹ کر سکتے تھے۔ غالباً زحل کے دائروں سے باہر کی طرف چند کلومیٹر چوڑائی سے لے کر مریخ جتنے دیوقامت چاند، ٹائٹن جتنی جسامت والے سیارچوں کا نظام موجود ہونا کوئی اتفاق نہیں۔ تمام سیارچوں اور سیاروں میں بھی مادہ اصل میں حلقوں کی صورت میں تقسیم ہوا ہوگا، جس نے اکٹھا اور کثیف ہو کر موجودہ سیاروں اور چاندوں کی شکل اختیار کی۔ مشتری کی طرح زحل کے لیے بھی مقناطیسی میدان شمسی آندھی کے چارجڈ پارٹیکلز کو قابو میں کرتا اور ان کی رفتار بڑھاتا ہے۔ جب کوئی چارجڈ پارٹیکل ایک مقناطیسی قطب سے دوسرے کی طرف لپکتا ہے تو لازماً زحل کا استوائی میدان پار کرتا ہے۔ اگر راہ میں حلقے کا کوئی ذرہ آ جائے تو برف کا یہ چھوٹا سا گیند پروٹان یا الیکٹران جذب کر لیتا ہے۔ نتیجتاً دونوں سیاروں کے لیے حلقے تابکار پٹیاں بن کر ابھرتے ہیں، جو ذرات کے حلقوں کے صرف اندر اور باہر کی طرف موجود ہے۔ مشتری یا زحل کا ایک قریبی چاند بھی اسی طرح تابکار پٹی کے ذرات کو ہڑپ کر جائے گا۔ در حقیقت زحل کے نئے چاندوں میں سے ایک دریافت اسی طریقے سے ہوئی۔ پائنیئر 11 نے تابکار پٹیوں میں ایک غیر متوقع شگاف ڈھونڈا، جس کی وجہ سے ایسے چاند کا چارجڈ ذرات کو سمیٹ لینا تھا جو قبل ازیں نامعلوم تھا۔ شمسی آندھی زحل کے مدار سے کہیں پرے بیرونی نظام شمسی تک چلی جاتی ہے۔ جب وائیجر، یورینس اور نیپچون پلوٹو کے مداروں تک پہنچے گا اور آلات اس وقت تک بدستور کارآمد رہے تو یقیناً دنیاؤں کے درمیان سورج کی بالائی فضا کو ستاروں کے قلم رو کی سمت باہر کی طرف اڑتی ہوئی آندھی کو محسوس کر لیں گے۔ سورج اور پلوٹو کے فاصلے سے کوئی 2 یا 3 گنا دور بین السیاراتی پروٹونز اور الیکٹرانز کا دباؤ وہاں پر شمسی آندھی کے پیدا کردہ ہلکے سے دباؤ کے مقابلے میں بہت بڑھ جاتا ہے۔ شمسی التوا یا ہیلیو پاز نامی یہ مقام سلطنت آفتاب کی بیرونی سرحد ہے، لیکن وائیجر خلائی جہاز 21ویں صدی کے وسط میں کسی وقت خلا کے سمندر میں سے گزرتے ہوئے شمسی التوا میں داخل ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی کسی اور نظام شمسی میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مقدر آج سے چند کروڑ سال بعد کہکشاں کے عظیم مرکز کا پہلا چکر مکمل کرنا اور کوکبی جزیروں سے کہیں دور ابدیت میں ہمیشہ ہمیشہ سرگرداں رہنا ہے۔ ہم نے رزمیہ خلائی مہمات کا آغاز کر دیا ہے۔ حاشیے نمبر 4۔ سورج کی مرکزیت والے مفروضے کو فروغ دینے میں گلیلیو اور کیپلر والی جرأت دیگر کے افعال میں ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ عقائد کے اعتبار سے یورپ کے کم متعصب علاقوں میں رہنے والوں نے بھی اس جتنی دلیری نہیں دکھائی۔ مثال کے طور پر اپنے خط مورخہ اپریل 1634 میں رینے ڈیکارٹ نے، جو اس وقت ہالینڈ میں رہتا تھا، نے لکھا: بلا شبہ آپ کو معلوم ہے کہ عقیدے کے محتسبوں نے حال ہی میں گلیلیو پر پابندی لگائی ہے اور زمین کی گردش کے بارے میں اس کے خیالات ملحدانہ قرار دیے گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے رسالے میں بیان کردہ باتیں، جن میں زمین کی حرکت کے بارے میں تصور بھی شامل ہے، اس قدر باہم مربوط تھیں کہ میرے استعمال کردہ دلائل کو ناقص ثابت کرنے کے لیے صرف ایک میں غلطی ڈھونڈ لینا ہی کافی تھا، اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بنیاد قطعی اور بدیہی شہادتوں پر تھی، لیکن میں دنیا کی کسی بھی شے کے عوض
چرچ کی حاکمیت کے خلاف ان پر اصرار نہیں کروں گا۔ میں پرامن طور پر زندہ رہنا اور زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جس کا آغاز میں نے اس نصب العین کے ساتھ کیا تھا کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے تمہیں اپنا آپ دکھائے بغیر زندہ رہنا ہوگا۔ حاشیہ نمبر 5۔ آئزیک نیوٹن نے کرسٹیان ہوئیگنز کی بہت تعریف کی اور اسے اپنے دور کا عمدہ ترین ریاضی دان اور قدیم یونانیوں کی ریاضیاتی روایت کا سچا پیروکار خیال کیا۔ اس وقت یہ ایک زبردست خراج تحسین تھا اور اب بھی ہے۔ سایوں کے کنارے بھی بہت تیکھے ہونے کی وجہ سے نیوٹن کو اس بات پر جزوی یقین تھا کہ روشنی چھوٹے چھوٹے ذرات کی لہر ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سرخ روشنی سب سے بڑے اور بنفشی روشنی سب سے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہوئیگنز نے دلیل پیش کی کہ اس کی بجائے روشنی خلا میں یوں سفر کرتی ہے جیسے سمندر میں لہر۔ اس وجہ سے آج ہم روشنی کے تعدد یعنی فریکوینسی اور طول موج یعنی ویو لینتھ کی بات کرتے ہیں۔ ان اطاف سمیت روشنی کی متعدد خصوصیات کو نظریہ موج کے تحت واضح کیا گیا، اور ہائیگنز کا پیش کردہ تصور آج بھی درست ثابت ہوا ہے۔ لیکن 1905 میں آئنسٹائن نے دکھایا کہ روشنی کا ذراتی نظریہ ضیاء برقی یا فوٹو الیکٹرک اثر یعنی روشنی کے سامنے آنے پر کسی دھات سے الیکٹرانز کا اخراج کی وضاحت کر سکتا تھا۔ جدید کوانٹم میکینکس نے دونوں تصورات کو یکجا کر دیا، اور روشنی کے بارے میں یہ تصور آج عام ہے کہ کچھ صورت حالات میں روشنی ذرات کی صورت میں سفر کرتی ہے اور کچھ میں بطور موج۔ موج و ذرات کی دوئی کو ہمارے عام فہم کے لیے سر دست مسترد کر دیتے ہیں، لیکن یہ روشنی کے اس حقیقی تصور کے ساتھ زبردست مطابقت رکھتی ہے جو تجربات نے ثابت کیا۔ تضادات کے اس میل میں کوئی پراسراریت اور پرجوش بات نہیں، اور یہ اس کے عین مطابق ہے کہ نیوٹن اور ہوئیگنز دونوں کنوارے روشنی کی نوعیت کے بارے میں جدید تفہیم کے مائی باپ تھے۔ حاشیہ نمبر 6۔ زحل کے حلقے گلیلیو نے بھی دریافت کیے تھے، لیکن اسے سمجھ نہ آئی کہ ان کا کیا کرے۔ کچھ شکست خوردگی کے عالم میں اس نے کہا تھا کہ یہ کانوں کی طرح زحل کے دونوں طرف جڑے ہوئے دو ابھار سے لگتے ہیں۔ نمبر 8۔ اساطیر کے مطابق گائنیمیڈ ایک خوبصورت لڑکا تھا جسے زیوس کے شاہین اٹھا کر اپالو کے پاس لے گئے۔ نمبر 9۔ ایو کو امریکن اکثر و بیشتر آیو بھی بولتے ہیں، کیونکہ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں یہ اس کا ترجیحی تلفظ ہے، لیکن برطانیہ کو اس کا کوئی خصوصی خیال نہیں۔ لفظ مشرقی بحیرہ روم کا ہے اور باقی سارے یورپ میں ایو بولا جاتا ہے۔ چھٹا باب ختم ہوا۔